بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، جو بائیڈن کی سعودی عرب کے خلاف بدلتی پالیسی کو دیکھتے ہوئے ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی سعودی پالیسی میں بڑی تبدیلی کا خاموش اعلان کر دیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنے آپ کو مضبوط اور محفوظ بنانے کے لیے چین، روس اور قطر کا سہارا لینے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری جانب روس سے تیل پر بڑھتے اختلافات کو بھی ختم کر کے سعودی عرب نے امریکہ سے علیحدہ ہونے اور روس، چین اور قطر بلاک میں شامل ہونے کا خاموش اعلان کر دیا۔ اسی طرح ولی عہد محمد بن سلمان کو نیچا دکھانے کے لیے جو بائیڈن کی جانب سے ایک کے بعد ایک الزامات کا سلسلہ جاری۔ کون سا نیا تنازع کھڑا ہو گیا؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین اکرام، ولی عہد محمد بن سلمان نے قطر سے کشیدہ تعلقات کے 3 سالہ دور میں تمام معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ معیشت خرابی کا شکار ہے اور ایران کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا اشارہ نہیں مل رہا تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ تنازع اور محاذ آرائی کی راہ ترک کر کے مصالحت اور مفاہمت کے راستے پر گامزن ہوا جائے۔ تب سعودی عرب کے حقیقی حکمران یعنی ولی عہد محمد بن سلمان نے اس بحران کو ختم کرنے کے لیے 5 جنوری کو سعودی شہر العلا میں قطر کے حکمران کو گلے لگا کر تنازع ختم کر کے خود کو امن کی راہ ہموار کرنے والے اور مفاہمت پر آمادہ رہنما کے روپ میں پیش کیا ہے۔ اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد ہی تیل کی پیداوار میں ملین بیرل یومیہ کی کٹوتی کا اعلان کر کے تیل کی عالمی منڈی کو ہلا دیا اور اس اقدام کو خیر سگالی کا مظہر قرار دیا۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی کہتے ہیں کہ یہ حکم براہ راست ولی عہد کی طرف سے آیا اور اس کے نتیجے میں امریکہ میں توانائی کے اداروں کے شیئرز کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ ناظرین اکرام، کیونکہ جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ سعودی عرب کو مسترد کر کے الگ تھلگ کر دیں گے، اس لیے ان دنوں سعودی رہنما جو بائیڈن کی موافق پوزیشن میں آنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے 2015 میں مملکت کے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ تب سے اب تک تیل برآمد کرنے والے سب سے بڑے ملک نے بعض ایسی خطرناک مہمات شروع کی جن کی اس سے توقع کم ہی وابستہ کی جاتی رہی ہے۔ یمن میں جاری خانہ جنگی میں حصہ لینا، روس سے تیل کی قیمتوں کے معاملے میں سرد جنگ وغیرہ نمایاں معاملات ہیں۔ ایک خلیجی ریاست کے سفارتکار نے بتایا کہ ولی عہد نے طاقت کے 2 لیور ایک ساتھ کھینچے ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ سے بہتر تعلقات سے زیادہ فوائد کشید کرنے کی کوشش کی۔ ٹرمپ کے داماد اور خصوصی مشیر جیرڈ کوشنر کو بھی قطر سے تعلقات بہتر بنانے کی تقریب میں مدعو کیا گیا، اور دوسری طرف انہوں نے تعمیری سوچ کا حامل ہونے اور امن کو ترجیح دینے والا دکھائی دے کر جو بائیڈن کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ انہیں نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نہ ہی الگ تھلگ رکھا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن کے امریکن انٹر پریزیڈنٹیٹیوٹ کے ریزیڈنٹ اسکالر کیرن یونگ کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان نے خود کو قائدانہ کردار کے لیے تیار کیا ہے تاکہ امریکہ میں نئی انتظامیہ سے زیادہ سفارتی فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ محمد بن سلمان نے بظاہر یہ بات بھی محسوس کی ہے کہ پچھلے 4 برس کے دوران انہوں نے خارجہ پالیسی کے شعبے میں کچھ زیادہ مہم جوئی کی ہے۔ ٹرمپ نے سعودی عرب سے خاصی قربت اختیار کی تھی۔ امریکی صدر کی حیثیت سے پہلے امریکی دورے میں وہ سعودی عرب گئے تھے۔ ایسا کر کے انہوں نے سعودی عرب کے کٹر مخالف ایران کو سخت پیغام دیا تھا۔ یوں انہوں نے ولی عہد کو سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد اثرات سے محفوظ رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جمال خشوگی کو 2018 میں ترکی کے شہر استنبول کے سعودی قونصلیٹ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو بائیڈن نئے لہجے میں بات کر رہے ہیں، ولی عہد نے بھی دوسرے معاملات پر زیادہ توجہ دینی شروع کر دی ہے۔ سعودی معیشت میں تنوع پیدا کرنے اور تیل پر کلیدی انحصار کی پالیسی کو بڑے دھچکے لگے ہیں۔ کئی معاملات میں سعودیہ کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کرونا کی وبا نے اندرون ملک بھی بہت سے چیلنجز کھڑے کیے ہیں۔ 2020 کا بڑا حصہ انہوں نے عوام سے دور اپنے برین چائلڈ نیوم یعنی بحیرہ احمر میں گزارا۔ یہ شہر مستقبل کے حوالے سے ان کے بہت سے منصوبوں کا مرکز ہے۔ کرونا وبا کے دوران
سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز اور وزیر خزانہ محمد الجدان نے عوام کو ڈھارس بندھائی۔ 5 جنوری کی سعودی قطر سربراہ ملاقات میں شاہ سلمان شریک نہ ہوئے۔ ولی عہد محمد بن سلمان میر محفل تھے۔ جو کچھ وہاں تھا اس سے محمد بن سلمان کے ارادے صاف ظاہر ہوئے، یعنی العلا کو عالمی سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنا۔ مذاکرات کے بعد ولی عہد نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کو اپنی سفید لیکسس میں بٹھایا جسے خود چلا رہے تھے۔ چند سال قبل تک اس کا تصور تک محال تھا۔ ولی عہد کے مشیر قطر کو خاصی باقاعدگی سے مطعون کرتے رہے تھے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی خلیج کی مالدار ریاست پر اپنے معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ یہ الزام بھی عائد کیا جاتا رہا کہ قطر انتہا پسندی کو ہوا دیتا ہے، اپنے فعال اور بااثر ٹی وی چینلز کو پڑوسیوں کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے بروئے کار لاتا ہے۔ قطر ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتا رہا۔ گلف ریسرچ سینٹر کے سینئر فیلو اور سیاسی تجزیہ کار ہشام الغنم کہتے ہیں کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور جو بائیڈن کے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بین الاقوامی معاہدے سے دوبارہ وابستہ ہونے کے امکان کا جائزہ لینے کے بیان کے ساتھ ساتھ ایران پر توجہ مرکوز رکھنے کی خواہش نے سعودی عرب کو قطر سے تعلقات بحال کرنے کی راہ دکھائی ہے۔ جو بائیڈن کی اس بات نے سعودی عرب کو پڑوسیوں سے متعلق اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنے اور انہیں بہتر بنانے کی تحریک دی ہے۔ اب سعودی عرب خلیجی ریاستوں کے درمیان پائے جانے والے تنازعات کا حصہ بننے کی بجائے اب ریفری یا مصالحت کار کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین اکرام، تیل کی یومیہ پیداوار میں کٹوتی کا فیصلہ علاقائی اور عالمی سطح پر سعودی عرب کی پالیسی میں تبدیلی کا ایک اور مظہر ہے۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی اور ولی عہد کے بڑے نصف بھائی عبدالعزیز بن سلمان کہتے ہیں کہ تیل کی یومیہ پیداوار میں کٹوتی کا فیصلہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سعودی عرب تیل کی دنیا کا قائد ہے، اور یہ کہ وہ عراق سمیت تیل کے گرے ہوئے نرخوں کے باعث نقصان سے دوچار علاقائی ممالک کا بھلا چاہتا ہے۔ اسے شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کے عہد میں سعودی عرب کی آئل پالیسی میں تبدیلی کا ثبوت ملتا ہے۔ سعودی عرب نے اشروں تک تیل کو بالائے سیاست رکھا ہے، مگر اب شاہی محل زیادہ مداخلت پسند ہو گیا ہے اور ملک میں توانائی کا میکانزم خاصا سیاسی ہو گیا ہے۔ سعودی وزیر توانائی نے تیل کی یومیہ پیداوار میں کٹوتی کو تکنیکی نہیں بلکہ سیاست اور خود مختاری کی علامت جیسا اقدام قرار دیا۔ بزنس کی معروف ویب سائٹ بلومبرگ نے بتایا ہے کہ اس سے سعودی معیشت کو تھوڑا سا دھچکا ضرور لگے گا۔ یہ ایک فیصلہ سعودی عرب کی تیل کی آمدنی میں $3 ارب ماہانہ کی کمی کا باعث بنے گا۔ تیل کی پیداوار میں ملین بیرل یومیہ کی کٹوتی کا عالمی منڈی پر فوری اثر مرتب ہوا۔ خام تیل کے نرخ 10 ماہ کی بلند ترین سطح تک جا پہنچے۔ اس دوران سعودی عرب روس کو پیداوار بڑھانے کی تحریک دے رہا ہے۔ سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کے نرخوں کی جنگ 1 سال سے بھی زائد مدت تک چلی ہے۔ روس کے معاملے میں مفاہمت پر مبنی رویہ اپنانے سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب فی الحال کسی بھی قسم کی محاذ آرائی کے موڈ میں نہیں ہے۔